اور پی ٹی آئی کے جو ووٹرز جس رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اسی کلچر میں بڑے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں 53% لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی ہے. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کے نتائج کو ہم تسلیم جو کہ سب سے زیادہ کم سب سے کم جو گورنمنٹ بنے گی اس کے بعد اگر کوئی گورنمنٹ کے حوالے سے مظاہرے کریں گے یعنی الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے تو بڑے آرام سے ان کو سپریس کیا جا سکتا ہے, یعنی ان کو قابو پا لیا جائے گا. کوئی ایسا انریسٹ وہ بھی نہیں دیکھ رہے. جی ناظرین السلام علیکم. اور اب الیکشن میں صرف چند گھنٹوں کا وقفہ رہ گیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ پولنگ شروع ہو جائے گی, ووٹ ڈالنا شروع ہو جائیں گے اور پھر ہم حتمی نتائج کی طرف چل جائیں گے. اب جو وقت ہے یہ اندازوں کا, تخمینوں کا اور گیس ورک کا ہے. لیکن دنیا بھر میں پاکستان میں یہ روایت کم ہے, لیکن دنیا بھر میں الیکشن سے پہلے بہت سارے سرویز ہوتے ہیں. ہم تو صرف گیس ورک کرتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو پاکستان میں طوطے سے فال بھی نکال لیتے ہیں کہ یار الیکشن میں کیا رزلٹ ہوں گے. لیکن دنیا بھر میں سرویز کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور سرویز بنیادی طور پہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ڈائریکشن کیا ہوگی رزلٹ کی. پاکستان میں بھی یہ روایت اب آتی جا رہی ہے. گیلپ وغیرہ تو خیر پرانی آرگنائزیشن ہے, پل ڈیٹ ہے. ابھی جو تازہ ترین سروے آیا ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ جس کا اوریجن بنیادی طور پہ فرانس سے ہے, پیرس سے ہے. پاکستان میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس کا پروننسیشن کچھ لوگ IPSOS کہتے ہیں, کچھ اس کو فرینچ پروننسیشن سے بولتے ہیں, ایپسوس کے حوالے سے آتا ہے. لیکن ان کا سروے جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ کے اوپر ہے. انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ کون جیتے, مسلم لیگ نون جیت رہی ہے, PTI جیت رہی ہے, پیپلز پارٹی اتنی نشستیں لے رہی ہے. یہ سروے تو بہت زیادہ آرگنائزیشنز کر چکی ہوئی ہیں اور اس پہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے. ان کا سروے اور اس کا سبجیکٹ بہت دلچسپ ہے اور وہ سروے یہ ہے کہ انتخابات ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اس کے نتائج آتے ہیں. اس نتائج کی ایکسیپٹیبلٹی لوگوں میں کتنی ہوتی ہے, کس طرح کے لوگوں میں ہوتی ہے, کس طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایبسلوٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں نتائج کو, کس طرح کی ایج گروپ جو ہوتا ہے وہ نتائج کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, کن جماعتوں کے لوگوں میں انتخابی نتائج کو قبول کرنے کی شرح زیادہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جماعتوں کا بھی کلچر ہے. تو میری بڑی خوش بختی ہے کہ میرے ساتھ وسیم عباسی صاحب اس وی ٹاک میں موجود ہیں اور وہ بھی ہمیں انلائٹن کریں گے ایپسوس یا IPSOS کے سروے کے بارے میں. تو وسیم عباسی صاحب یہ چند گھنٹے پہلے یہ جو سروے آیا ہے اس سے ہم کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں؟ جی عمار صاحب بہت اچھا آپ نے بتایا ہے. اصل میں ایگزٹ پولز آتے ہیں, باقی ساری چیزیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں. یہاں پر بھی یہ جیسے آپ نے کہا پیرس بیس آرگنائزیشن ہے لیکن اس کا پاکستان دفتر ہے ایپسوس پاکستان. تو ان کا جو پلس سروے آیا ہے نا, یہ ایکسیپٹیبلٹی پلس سروے, یعنی کہ کتنی حد تک وہ لوگ اس کو قبولیت بخشیں گے 2024 کے الیکشنز کے لیے. یعنی اسپیشل انہوں نے سروے کیا ہے کہ جو کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کو کتنے لوگ تسلیم کریں گے, کتنے لوگ نہیں تسلیم کریں گے. جیسے کہ ہم بھی سروے کرتے رہے مارکیٹ میں لوگ جا کے کہ آپ نتائج تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے, اس پہ انہوں نے سروے کیا. اور بڑے حیرت انگیز ہے میرے لیے نتائج کے. کافی پاکستانیوں کی اکثریت یعنی 2/3 اکثریت بلکہ 76% پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ نتائج کو تسلیم کریں گے. کم وٹ میں مطلب نتائج تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن 76% لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تسلیم کریں گے اور 7% لوگوں نے کہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ 100 میں سے 76 لوگ, چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہیں, کسی بھی صوبے سے ہیں, کسی بھی علاقے کے ہیں, پولیٹیکل اوریجن ان کا کوئی بھی ہے, پولیٹیکل بیس کوئی بھی ہے, اوور آل 100 میں سے 76 لوگ انتخابی نتائج کوئی بھی ہوں, کچھ بھی وہ ان کے حق میں ان کے خلاف ہیں, وہ انتخابی نتائج کو تسلیم کریں گے. اس میں سے 17% ایسے لوگ ہیں جن نے بتایا, جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے نا, ہاں نہیں پتہ نہیں, انہوں نے ان کے بارے میں انشور ہیں وہ کہ بھائی وہ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. صرف 7% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسٹیٹ اوے کہہ دیا جی ہم نہیں نتائج تسلیم کریں گے. لیکن آپ دیکھیں جمہور ہے نا, جمہور میں تو بھائی جو زیادہ رائے کہ جمہور کا مطلب سب لوگوں کی رائے, تو زیادہ تر اکثریت کی رائے ہوتی ہے اور اکثریت بھی 2/3 اکثریت ہے 76% لوگ. اچھا اس میں فردر بڑی انٹرسٹنگ بائیفرکیشن کی ہے انہوں نے. اچھا کیا وہ بائیفرکیشن ایج, ایتھنیسٹیز اور ایریا کے حوالے سے ہے؟ یہ بھی ہے, ایریاز کے حوالے سے بھی ہے کہ رورل ہے یا اربن ہے, ایج کے حوالے سے بھی ہے کہ ینگ ہیں, بڑی پاپولیشن ہے. انٹرسٹنگلی عمار صاحب جو پاپولیشن جتنی میچور ہے وہ
اتنا زیادہ اس کو ایکسیپٹیبلٹی ہے. مطلب ایج وائز آپ دیکھیں تو ایج وائز ہے. مثلاً اگر آپ ایک تو 18 سے جو سب سے چھوٹا گروپ ہے 18 سے 24 کا گروپ جو ووٹر ہوتے ہیں ان میں 72% ہے. پھر اس کے بعد جو 25 سے 23 سال کی عمر کے لوگ ہیں ان میں 75% ہے، یعنی بڑھ گیا ہے. اچھا اس کے بعد جو دوسرا ایج بریکٹ ہے 31 سے 40 سال کا اس میں بھی 75% ہے. پھر اس کے بعد جو بریکٹ ہے 41 سے 50 سال کا اس میں 80% ہے. اور اس سے جو بڑے لوگ ہیں 51 سے 65 سال تک ان میں 82% ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ینگر پاپولیشن ہوتی ہے 18 بلو یا 18 پلس اینڈ 25 ان کے ذہن میں یا تو وہم زیادہ ہوتا ہے یا پھر ان کو یہ فیک نیوز سے زیادہ یہ متاثر ہوتے ہیں، سوشل میڈیا سے یعنی ان کے ذہن میں شک زیادہ ہوتا ہے. شک. اچھا ایک اور بھی بڑی دلچسپ ڈویژن ہے کہ اربن پاپولیشن جہاں پہ ہے ان کو زیادہ شک ہوتا ہے. وہاں اربن پاپولیشن میں ایکسیپٹیبلٹی کم ہے، یعنی کہ 74% ہے. اور جو رورل پاپولیشن ہے اس میں زیادہ ہے، اس میں جناب 76% ہے، 77% ہے رورل میں بلکہ. اچھا اور سٹیز کے حوالے سے بھی ہے اور پارٹیز کے حوالے سے بھی. اب انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی جو ہے پارٹی کے حساب سے، پی ٹی آئی جس کا سب کو شک بھی ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی رزلٹ آئے وہ مانیں گے نہیں جب تک کہ وہ نہیں جیتیں گے، ان کی طرف سے یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ووٹر سے پوچھا گیا تو ان میں سے 67% نے کہا، جو کہ کافی کم تعداد ہے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں نتائج مانتے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر وہ نتائج نہیں مانیں گے یا مانتے یعنی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانیں گے. پھر اس کے بعد 87% جو مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں، ماشاءاللہ ان کے لیے شاید اچھی خبر آئے گی، اس لیے شاید 87% لوگوں نے کہا کہ وہ نتائج مانیں گے. اور لیکن جو سب سے زیادہ ہے وہ نون لیگ نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو اچھا سب سے زیادہ کس پارٹی نے کہا ہے کہ ان کے الیکشن کے جو بھی نتائج ہیں وہ بالکل مانیں گے؟ وہ ہے پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کے 91% لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو رزلٹ آئیں گے ہم ان کو مانیں گے. اچھا اس میں نا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، حالانکہ بلاول بھٹو نے یہ پہلے سب بہت دفعہ پہلے کہنا شروع کر دیا سوری تھا. پیپلز پارٹی کے 94%، ٹی ایل پی کے 91، یعنی کہ سب سے زیادہ بھی اس پارٹی ہے. اور 94% ٹی ایل پی کے 91 ہے اور 87% ہے جے آئی پی کے جماعت اسلامی پاکستان. اچھا اس میں جو ہے نا بہت زیادہ بلاول بھٹو نے کہنا شروع کر دیا تھا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہ سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ان کے ووٹر جمہوری رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے جو ووٹرز جس رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اسی کلچر میں بڑے ہوئے ہیں. گزشتہ دو الیکشن میں الیکشن کے فوراً بعد یہی الزامات لگائے گئے تھے. ایون 2018 میں لینڈ سلائڈ وکٹری جب عمران خان کو دلوائی گئی اس کے باوجود بھی انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا اور 35 پنچر اور 2013 میں آپ دیکھیں ہاں اس وقت انہوں نے کہا، الزام لگایا پورا پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوا، امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی، پارلیمنٹ پہ حملے ہوئے، سب کچھ الیکشن پہ ہوا. پھر سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، سپریم کورٹ کی سماعت پہ سماعت کئی ماہ تک سماعت چلی. پورے پاکستان سے آروز آئے، اس کو آروز کے الیکشن بھی کہہ رہے تھے. پورے پاکستان سے جرنلسٹ آئے، وٹنسز آئے، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں کوئی آرگنائزڈ دھاندلی کا کوئی ثبوت نہیں ملا. تو پھر اب اس کے باوجود اگر انہوں نے کیا. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ جو اسلام آباد ہے نا اس میں ایکسیپٹیبلٹی کم ہے اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں زیادہ ہے. اسلام آباد میں 53% لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کے نتائج کو ہم تسلیم کیونکہ سب سے زیادہ کم سب سے کم اور سب سے زیادہ جو ہے وہ 79% ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے. پھر 78% پنجاب میں ہے، پھر بلوچستان میں 63% ہے اور سندھ میں 74%. یعنی آپ شہر ٹو شہر بھی ویری کر رہا ہے. اور اسلام آباد میں کہ نتائج نہ ماننے کی میں نہ مانوں والی بات زیادہ ہوگی. باقی مانوں والی بات ہے کہ جو ہوگا وہ مانا جائے گا. اچھا بھائی ویسے میں ایک بات ہے کہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف اینگل سے جو ووٹر ٹرینڈ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو اپسوس نے جو یہ سروے کیا ہے یہ والا اینگل پاکستان میں اس سے پہلے اسٹڈی نہیں ہوا. ایک میں آپ کو اور بات بتانا چاہوں گا کہ آج ہی ایک اکانومسٹ اخبار ہے نا اس کے انٹیلیجنس یونٹ کا بھی ایک میں رپورٹ میری نظر سے گزری جو انہوں نے آخری وقت میں رپورٹ جاری کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ الیکشن میں کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ جیتنے کا امکان ہے کولیشن گورنمنٹ کا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو گورنمنٹ بنے گی اس کے بعد اگر کوئی گورنمنٹ کے حوالے سے مظاہرے کریں گے یعنی الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے تو بڑے آرام سے ان کو سپریس کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کو قابو پا لیا جائے گا. کوئی ایسا انریسٹ وہ بھی نہیں دیکھ رہے. ہاں وہ ظاہر ہے یعنی ایکسیپٹیبلٹی کے حساب سے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا. وہ سارے تجزیہ کار بھی اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ کل کے انتخابات میں لگتا یہی ہے کہ
नून लीग की हुकूमत बनेगी, लेकिन जब तक हमारे पास हतमी नताइज नहीं आ फैसला जाते, तो ये सिर्फ अवाम ने करना है। अब अंदाजे ही हो सकते हैं, तखमीने ही हो सकते हैं, और लेकिन तखमीने भी बहरहाल सूरत हाल देख के ही हो सकते हैं। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।